نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب کو کتاب کے مؤلف نے 10 مقاصد میں تقسیم کیا ہے۔ ان میں سے 9واں مقصد ہم پڑھ رہے ہیں، اور 9ویں مقصد کا عنوان ہے التاریخ والسیرہ والمناقب، یعنی کہ 9ویں مقصد میں وہ احادیث ہوں گی جن کا تعلق تاریخ سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے ہے، اور دیگر کئی لوگوں کے مناقب اور فضائل سے ہے۔ اس مقصد میں کئی کتب ہیں، ان میں سے دوسری کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور اس کا نام ہے کتاب السیرہ النبویہ، یعنی کہ یہ کتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بارے میں ہے۔ اور اس کتاب میں کئی ایک فصلیں ہیں، ان فصلوں میں سے 5ویں فصل ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہے غزوۃ احد وما بعدها۔ 5ویں فصل غزوہ احد کے بارے میں ہے، اور ان امور کے بارے میں ہے جو غزوہ احد کے بعد پیش آئے۔ اس لیے غزوہ احد کا تذکرہ ہونے کے بعد کتاب کے مؤلف نے باب قائم کیا ہے یوم الرجیع کے بارے میں۔ اب یوم الرجیع کا تعلق غزوہ احد سے نہیں ہے، لیکن غزوہ احد کے بعد یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اس واقعے پہ مشتمل حدیث کا بہت سا حصہ گزر چکا ہے۔ یہ باب نمبر 7 ہے، باب یوم الرجیع، یعنی کہ باب ہے کس کے بارے میں؟ معرکہ رجیع کے بارے میں۔ اور اس میں ہم جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے 10 صحابہ کرام کو جاسوسی کے لیے بھیجا تھا، دشمنوں کے بارے میں معلومات لینے کے لیے بھیجا تھا، اور ان پہ آپ نے امیر مقرر کیا تھا عاصم بن ثابت انصاری کو۔ جب وہ عثفان اور مکہ کے درمیان ہدہ مقام پہ تھے تو حدیل قبیلے کی ایک شاخ بنو لحیان کو ان کے بارے میں علم ہو گیا، تو انہوں نے ان کا محاصرہ کیا، ان کا پیچھا کیا، اور ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔ یہ لوگ ایک بلند پہاڑی پہ چڑھ گئے، بلند جگہ پہ چڑھ گئے، تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ضمانت دیتے ہیں کہ اگر تم نیچے اتر آؤ تو ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، لیکن انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ کتنے لوگ ان کے پاس آئے تھے ان کی بات مان کر؟ 3 لوگ ان کے پاس آئے تھے، 3 لوگ ان کے پاس آئے تھے، اور 7 لوگ جو ہیں ان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ جو 3 لوگ آئے تھے ان کی بات پہ یقین کر کے انہیں عہد دیتے ہوئے، ان میں سے خبیب انصاری تھے، اور ایک ابن دثنہ ہیں، اور تیسرے اور آدمی ہیں جن کا نام اس حدیث میں نہیں آیا، لیکن علماء کے نام نے لکھا ہے کہ ان کا نام عبداللہ بن طارق تھا۔ جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے ان کو کمانوں کی تانتوں کے ساتھ باندھ دیا، تو یہ تیسرا آدمی کہنے لگا یہاں سے عہد شکنی کا تم لوگ آغاز کر رہے ہو، اس لیے میں تمہارے ساتھ نہیں چلوں گا، میں چاہوں گا کہ میرا وہی حشر ہو جو میرے ان ساتھیوں کا ہوا ہے۔ کن کا؟
جو 7 شہید ہو چکے تھے. انہوں نے ان کو کھینچنے کی کوشش کی, اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کی, اور وہ جانے کے لیے تیار نہیں تھے, تاکہ انہوں نے انہیں بھی قتل کر دیا. باقی رہ گئے 2, ایک خبیب اور ایک ابن دثینہ. ان کو ان لوگوں نے مکہ ملا کر بیچ ڈالا. جنہوں نے خریدا انہیں کیا دلچسپی تھی کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کے بڑوں کو بدر کی لڑائی میں قتل کیا تھا. تو اب وہ ان سے بدلہ لینا چاہتے تھے. اب خبیب کو خریدنے والے وہ تھے جو اس مقتول کے بیٹے تھے جن کو خبیب نے قتل کیا تھا, یعنی کہ حارث. تو حارث کے بیٹوں نے خرید لیا خبیب کو اور اپنے گھر میں رکھا. اور یاد رہے کہ یہ حارث وہی ہے جو بعد میں مسلمان ہوا ہے, اور یہ وہی شخص ہے جس کی شادی ہوئی تو ایک عورت نے آ کر کہا اس سے کہ میں نے تمہیں بھی دودھ پلایا ہے اور تمہاری بیوی کو بھی, دونوں کو میں نے دودھ پلایا ہے. تو اب یہ جب مسلمان بنے تو کتنے اچھے مسلمان بنے کہ مکہ سے مدینہ کا سفر کیا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ اللہ کے رسول اب میں کیا کروں. وہ عورت تو یہ کہہ رہی ہے جبکہ ہمارے پاس کوئی ایسی معلومات نہیں ہے. تو آپ نے ان سے کہا کہ اس عورت کو چھوڑ دو. تو انہوں نے اللہ کے ڈر سے عظیم تقویٰ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا. تو یہ ہیں عقبہ بن حارث اور ان کے بھائی جنہوں نے خبیب کو اپنے گھر میں رکھا, اور پھر طے ہو گیا کہ کب خبیب کو قتل کرنا ہے باہر میدان میں. تو خبیب نے ان لوگوں کی بہن سے, جن کے حارث کی بیٹی سے کیا مانگا؟ اسرا. موسیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسرا. موسیٰ ایک نبی کا بھی نام ہے علیہ الصلوۃ والسلام, اور موسیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اسرا بھی ہوتا ہے. اسرا مانگا تاکہ یہ اپنے بالوں کی صفائی کر سکیں, زیر ناب بال, بغلوں کے بال. اسرا لیا اور اسرا ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے کہ وہ عورت جس نے اسرا دیا تھا اس کا بیٹا پہنچ گیا. انہوں نے اس کے بیٹے کو اٹھایا اور اپنی ران پہ بٹھا لیا. وہ عورت بہت پریشان ہوئی کہ یہ تو کہیں میرے بیٹے کو قتل ہی نہ کر دے. لیکن یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تربیت پائے ہوئے لوگ تھے جو بچوں کو, معصوم بچوں کو قتل کرنے والے نہیں تھے. تو انہوں نے اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, حالانکہ ان کے پاس بہترین موقع تھا اپنے مطالبات منوانے کا, کہ اس کی گردن پہ اسرا رکھ کے کہتے کہ مجھے چھوڑو تو ٹھیک ہے, ورنہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ اس بچے کی ماں پریشان ہو گئی ہے تو کہا تم کیا سمجھتی ہو کہ میں اس کو قتل کر دوں گا؟ نہیں, میں یہ کام کبھی نہیں کروں گا. اور یہی عورت بعد میں بتایا کرتی تھی کہ خبیب قیدی تھے ہمارے پاس, لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے ایک دن دیکھا کہ وہ انگور کھا رہے ہیں, انگوروں کا خوشہ ان کے پاس موجود ہے, زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں, اور مکہ میں یہ پھل تھا بھی نہیں. اور وہ کہا کرتی تھی کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے تھا جو اللہ ان کی طرف بھیج رہا تھا. اب اس کے بعد اتنی بات ہم پہلے پڑھ چکے تھے, اس کے بعد جو حدیث کا حصہ ہے وہ آج ہم شروع کرتے ہیں. تو یہ کرامت بھی ہوئی کس کی؟ خبیب کی. اور ہمارا الحمدللہ کرامتوں پہ کیا ہے؟ ایمان ہے. لیکن ہم اس معاملے میں غلو کے قائل نہیں ہیں. فلما تو یہ حدیث نمبر کون سی ہے؟ 1664. جس بھائی کو نہیں ملی تو ان کی اطلاع کے لیے نمبر بتا رہا ہوں, 1664, اور باب نمبر 7 ہے. اس حدیث کا کافی سارا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں, جو حصہ رہ گیا اسے آج مکمل کریں گے. کہ فلما خرجوا من الحرم, جب یہ لوگ نکلے حرم سے, جن کے خبیب کو لے کر حدود حرم سے نکلے, لیقتلوہ, کیوں نکلے؟ تاکہ خبیب کو قتل کر سکیں, فی الحل, حل میں, یعنی کہ حدود حرم سے باہر. حدود حرم سے باہر کے علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ حل. قال لهم خبیب, تو خبیب نے ان سے کہا, ضرونی ارکع رکعتین, مجھے چھوڑو میں 2 رکعتیں ادا کروں, یعنی کہ مجھے وقت دو, مجھے مہلت دو, مجھے اتنی آزادی دو کہ میں 2 رکعتیں ادا کر سکوں. ضروري, مجھے چھوڑو, ارکع رکعتین, میں 2 رکعتیں ادا کروں. فترکوہ, انہوں نے خبیب کو چھوڑ دیا, مہلت دے دی.
فرکع رکعتین، چنانچہ انہوں نے 2 رکعتیں ادا کی. ثم قال، پھر کہنے لگے. کون؟ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ. خبیب کیا کہہ رہے ہیں کہ لولا ان تظنوا ان ما بی جزع لطولتها، اگر یہ بات نہ ہو کہ تم گمان کرو گے، تم سوچو گے کہ بے شک جو میری کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ جزع، وہ گھبراہٹ کا نتیجہ ہے، قتل سے گھبراہٹ کا، قتل کی وجہ سے گھبرایا ہوا ہوں، اس لیے میں نے نماز کو لمبا کیا ہوا ہے. اس قسم کی باتیں تم سوچو گے. اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں نماز کو بہت زیادہ طوالت کے ساتھ ادا کرتا، نماز کو بہت لمبا کر دیتا. لولا، اگر یہ بات نہ ہو کہ ان تظنوا، کہ تم گمان کرو گے، انما بی، کہ جو میرے ساتھ ہے، ان کی جو میری کیفیت ہے وہ کیا ہے؟ جزع، وہ گھبراہٹ کا نتیجہ ہے. کس چیز سے گھبراہٹ کا نتیجہ؟ قتل سے. اگر یہ بات نہ ہو تو لطولتها، میں اس نماز کو لمبا کروں. پھر کہنے لگے اللہم احصہم عددا، اے اللہ ان کو تعداد کے لحاظ سے شمار کر لے. اے اللہ ان کو تعداد کے لحاظ سے شمار کر لے. آسی کا معنی شمار کرنا بھی ہوتا ہے، آسی کا معنی احاطہ کرنا بھی ہوتا ہے کہ ان کا احاطہ کر لے، اور اس کا معنی گھیرنا بھی ہوتا ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ اشعار پڑھے. وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، مجھے پرواہ نہیں ہے، مجھے پرواہ نہیں ہوگی اس وقت جب کہ میں بطور مسلمان قتل کیا جاؤں. کس بات کی پرواہ نہیں ہوگی؟ اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ، کس پہلو پہ ہوگا میرا اللہ کی خاطر گرنا. بڑا عظیم شعر ہے. ایک تو اس شعر میں ہمیں اس آیت کا معنی نظر آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو تمہیں جب بھی موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے. تو یہ اہم بات ہے، اسلام کی حالت میں موت آئے، باقی کیا ہوتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. تو یہ یہاں پہ خبیب بھی یہی کہہ رہے ہیں، خبیب بن عدی کہہ رہے ہیں وَلَسْتُ أُبَالِي، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا، جب کہ مجھے بطور مسلمان قتل کیا جائے، یعنی کہ اسلام سلامت رہے، میرا دین سلامت رہے. پرواہ کس بات کی نہیں ہے؟ اس بات کی کہ عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ، کس پہلو پہ ہوگا، کَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي، میرا گرنا للہ اللہ تعالیٰ کی خاطر. وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ، اور یہ سب کچھ، یہ میرا قتل ہونا اور باقی جو ازمائشیں آئی ہیں یہ سب کچھ کس وجہ سے ہیں؟ فی ذات الہی، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا پانے کی خاطر ہیں. وَإِن یشاء، اور اگر وہ چاہے، کون؟ اللہ، یبارک، تو برکتیں ڈال دے، علی اوصال شلو ممزعی، ٹکڑے کیے ہوئے جسم کے ایک ایک عضو پہ. اوصال اعضاء، شلو کا معنی کیا؟ جسم، ممزع ٹکڑا کیا ہوا، ٹکڑے ٹکڑے کیے ہوئے جسم کے ایک ایک عضو پہ اللہ برکتیں ڈال دے تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے. فقتلہ ابن الحارث، چنانچہ انہیں قتل کر دیا. کس نے؟ حارث کے بیٹے نے. کون سے بیٹے نے قتل کیا؟ وہی جن کا بھی میں نے تذکرہ کیا. کون؟ کن کا تذکرہ کیا بھی میں نے؟ عقبہ بن حارث. فکان خبیب هو سن رکعتین لکل امرئ مسلم قتل صبرا، تو خبیب وہ ہیں کہ جنہوں نے 2 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ جاری کیا ہر اس مسلمان مرد کے لیے جسے باندھ کر قتل کیا جائے. ایک یہ ہے کہ مارکے میں قتل ہو گئے، ایک یہ ہے کہ باقاعدہ آپ کو باندھ لیا گیا ہے اور اعلان ہو چکا ہے کہ اس کو بھی قتل کرنا ہے. تو ایسا آدمی قتل ہونے سے پہلے ہو سکے تو 2 رکعتیں ادا کرے. یہ طریقہ کس نے جاری کیا ہے؟ خبیب نے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہیں ہیں. ہمارا تو دعویٰ ہے کہ اللہ کے رسول نے دین مکمل کیا ہے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ بدعت قرار دیں گے؟ کیا کہیں گے اس کو آپ؟ سنت حسنہ کہیں گے. تو پھر جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو آپ سنت حسنہ کیوں نہیں قرار دیتے؟ اس کو بھی اچھا طریقہ قرار دیں. آپ لوگوں کا جواب ایسا نہیں آیا جس سے سننے والا مطمئن ہو سکے. اللہ آپ کا بھلا کرے. بالکل صحیح کہا آپ نے. یہ سنت تقریری ہے، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کام ہوا ہے اور آپ نے ہی یہ ساری باتیں بتائی ہیں. صحابہ کرام کو یہ ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں، آپ نے نہ بھی بتائی ہوں. آپ کے زمانے میں یہ کام ہوا اور آپ نے اس کو غلط قرار نہیں دیا، آپ نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، تو اس کے اوپر آپ کی مہر لگ گئی ہے. تو یہ آپ نے جب بیان کیا، جب آپ کے زمانے میں یہ کام ہوا تو یہ کیا بن گیا؟ شریعت کا حصہ بن گیا. اسی لیے تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ایک حدیث میں کہ ہم لوگ عزل کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا. کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ کام غلط ہوتا تو ہمیں اللہ کے رسول منع کر دیتے. چلیے تو اب کیا ہے جی؟ ان کو قتل کس نے کیا؟ پھر حارث کے بیٹے نے. تو خبیب جو ہیں، خبیب ہی نے 2 رکعتیں پڑھنے کا طریقہ جاری کیا ہر مسلمان مرد کے لیے. قتل صبرن، جس کو قتل کیا جائے باندھ کر. فاستجاب اللہ لعاصم بن ثابت یوم اصیبا، اللہ رب العزت نے عاصم بن ثابت کی دعا کو قبول کیا اس دن جس دن وہ شہید ہوئے. جب شہید ہوئے تھے تو انہوں نے ایک دعا کی تھی. کیا دعا کی تھی؟ اللہ آپ کا بھلا کر لے. اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ ہمارے ساتھ جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے، جو ازمائشیں ہم پہ آئی ہیں، یہ ساری باتیں اپنے نبی کو بتا دے. اس سے کیا پتا چلا کہ عاصم بن ثابت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب. اللہ تعالیٰ یہ بات بتائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگی، نہیں بتائیں گے تو آپ کو معلوم نہیں. اور اسی عقیدے پہ عاصم بن ثابت کیا ہوئے ہیں؟ فوت ہوئے ہیں. یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت سی غیبی باتیں معلوم ہوتی تھیں جب اللہ بتاتے تھے، لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ہر بات آپ کو بتا دی گئی تھی تو یہ غلط ہے. بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ محدود ہیں، غیر محدود نہیں ہے. کیا ہے؟ محدود ہیں. اور جو باتیں نہیں بتائی گئیں وہ بے شمار لا تعداد ہیں. یہاں پہ وہ الفاظ یاد کر لیا کریں جو بڑے پیارے ہیں، جو کہے تھے خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے. کب؟ جب چڑیا آئی تھی اور چڑیا نے ان دونوں کے سامنے سمندر میں سے پانی لیا تھا، تو خضر علیہ السلام نے کہا تھا کہ موسیٰ، جو علم اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے اس علم کی اللہ کے سامنے یہی مثال ہے جو اس پانی کی ہے، جو پانی اس پرندے نے لیا ہے، اس پانی کی جو حیثیت سمندر کے پانی کے سامنے ہے. جیسے اس پانی سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، ایسے ہی جو اللہ نے علم مجھے اور آپ کو دیا ہے اس سے اللہ کے علم میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی. اور یہی مقدار ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے علم کی. تو اللہ تعالیٰ نے عاصم بن ثابت کی دعا قبول کی. یوم اصیبا، اس دن جب وہ شہید ہوئے. فاخبر النبی، تو نبی علیہ السلام نے یہ باتیں بتائیں. کس؟ اخبر النبی اصحابہ خبرہم، تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کرام کو ان کی بات بتائی. وما اصیبوا،
اور ان آزمائشوں اور مصیبتوں کے بارے میں بتایا جن میں وہ مبتلا ہوئے۔ اچھا، یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام کو تب بات معلوم ہوئی جب اللہ کے رسول نے بتائی۔ صحابہ کرام میں کون ہیں؟ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے بڑے صحابہ کرام۔ تو پتہ چلا کہ یہ بھی عالم الغیب نہیں، جب اللہ کے رسول نے بتایا تب پتہ چلا، نہیں بتایا تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ بلکہ اگر نبی علیہ السلام عالم الغیب ہوتے تو اپنے 10 صحابہ کرام کو خطرے میں نہ ڈالتے، جدھر بھیجا تھا ادھر نہ بھیجتے، یا پہلے سے خبردار کر دیتے کہ تمہارے اوپر حملہ ہوگا، بچ کے رہنا۔ اور نہ ہی وہ اللہ کے ولی جو 10 کے 10 ہیں ان کو یہ پتا تھا پہلے سے کہ ہمارے اوپر حملہ ہونے والا ہے۔ وَبَعَثَ نَاسٌ مِّن كُفَّارِ قُرَيْشٍ إِلَىٰ عَاصِمٍ، کفار قریش کے کچھ لوگوں نے کسی کو بھیجا، کس کی طرف؟ عاصم کی طرف۔ قریش کے کافروں میں سے کچھ لوگوں نے بھیجا، کس کو؟ کسی کو بھیجا، کس کی طرف؟ عاصم کی طرف۔ ان کو پتا چلا کہ عاصم قتل ہوا ہے، ہمارے لحاظ سے تو شہید ہوئے ہیں، ان کے لحاظ سے عاصم قتل ہوا ہے۔ اب جن لوگوں کو عاصم نے قتل کیا تھا کس لڑائی میں؟ بدر کی لڑائی میں، اب وہ چاہتے تھے کہ ان کو تو خبیب مل گیا، ہمیں عاصم تو نہیں ملا، عاصم کی لاش کا کوئی حصہ ہی مل جائے، کم از کم اس کے جسم کا کچھ حصہ مل جائے، ہمیں سکون ملے کہ واقعی وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ان کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ تو قریش کے کافروں میں سے کچھ لوگوں نے کسی کو بھیجا، کسی کو یا کچھ لوگوں کو بھیجا الی عاصم، عاصم کی طرف۔ کب؟ حدثوا، جب انہیں بتایا گیا کہ انہ قتل، کہ وہ تو قتل ہو چکا ہے۔ اچھا، کیوں بھیجا؟ لیؤتوا بشیء منہ، تاکہ ان کے پاس لایا جائے عاصم کے جسم میں سے شیء، کوئی چیز، کچھ حصہ، سر آ جائے، کوئی ہاتھ آ جائے، کوئی پاؤں آ جائے، کوئی چیز تو آ جائے، تاکہ ان کے پاس لایا جائے اس میں سے کچھ، یعرفو، جس کے ساتھ اس کی پہچان ہو سکے۔ کس کی؟ عاصم کی، یعنی کہ ان کو سکون ملے کہ واقعی وہ ہاں جی۔ وَكَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا مِّنْ عُظَمَائِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، اور اتنی دلچسپی کیوں ہے عاصم میں؟ اس کا جواب آ گیا۔ اور یہ جو عاصم تھے یہ ان کے سرداروں میں سے، بڑوں میں سے ایک آدمی کو قتل کر چکے تھے یوم بدر، کب؟ بدر کی لڑائی میں، اور انہوں نے قتل کیا تھا عقبہ بن ابی معیط کو۔ فَبُعِثَ عَلَى عَاصِمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ، تو اب کیا ہوا دیکھیں، بھیجا گیا، یعنی کہ اللہ نے بھیجا گیا عاصم پہ، دبر کا معنی آپ کریں گے شہد کی مکھیاں، اور ذلہ کس کو کہتے ہیں؟ بادل کو، سائبان کو۔ تو بھیجا گیا عاصم پہ شہد کی مکھیوں کے جتھے جیسی چیز بھیجی گئی۔ عاصم پہ بھیج دی گئی شہد کی مکھیوں کے جتھے جیسی کوئی چیز بھیج دی گئی، جس کی وجہ فہمت ہو، تو اس چیز نے انہیں بچایا، محفوظ رکھا، کن کو؟ عاصم کو۔ کس سے؟ من رسولہم، ان کے نمائندے سے، جو نمائندہ انہوں نے بھیجا تھا عاصم کے جسم کا کوئی حصہ لانے کے لیے، اس شہد کی مکھیوں نے عاصم کو محفوظ رکھا ان کے نمائندے سے۔ فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَىٰ أَنْ يَقْطَعُوا مِنْ لَحْمِهِ شَيْئًا، تو وہ ان کے گوشت میں سے کچھ بھی کاٹنے میں کامیاب نہ ہو سکے، اس کی استطاعت نہ رکھ سکے۔ فَلَمْ يَقْدِرُوا، وہ قدرت نہ پا سکے، ان کے لیے ممکن نہ ہو سکا کہ ان یقطعوا، کہ وہ کاٹیں، من لحمہ، عاصم کے گوشت میں سے شیئن، کچھ بھی، ان کے مکمل طور پہ ناکام ہوئے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی کیسے حفاظت کرتا ہے۔ لیکن یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، حفاظت، شہادت، شہید تو وہ ہوئے،
ان کی شہادت سے نہیں بچایا گیا ان کو، تو اللہ رب العزت نے ان کو شہادت کے عظیم مرتبے پہ فائز کیا، لیکن ان کے جسم کی حفاظت فرمائی ہے۔ تو یہ بھی کرامت ہوئی کن کی؟ عاصم کی یہ کرامت ہے، ورنہ سید الشہداء امیر حمزہ کے جسم کے ساتھ برا سلوک کیا گیا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ جب اللہ چاہتے ہیں کرامت ظاہر کرتے ہیں، کرامت جو ہے کسی کے ہاتھ میں نہیں ہوتی۔ دعا کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ اپنی کوئی کرامت دکھا دے اور اللہ آپ کو بچا لے آپ کے دشمنوں سے، یا کوئی ایسی جہاں پھنسے ہوئے ہیں آپ، تو آپ دعا تو کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو۔ اور اللہ کرامت دکھانے پہ آئیں تو دعا کے بغیر بھی دکھا دیں۔ تو یہ ہے جی معرکہ رجیع، جس میں 10 صحابہ کرام تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، کمانڈر تھے ان کے عاصم بن ثابت انصاری، اور 7 پہلے شروع میں شہید ہو گئے، 3 گرفتار ہوئے، تو ان میں سے ایک پھر شہید ہو گئے، باقی 2 رہ گئے۔ ان میں سے تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا کس کا؟ خبیب کا۔ اس کے بعد ہمارا باب کیا ہے؟ باب نمبر 8، باب یومی بئر معونہ، معرکہ بئر معونہ کے بارے میں یہ باب ہے۔ بئر کنویں کو کہتے ہیں، ایک کنواں تھا نجد کی طرف، جب آپ جائیں تو راستے میں ایک جگہ پہ ایک کنواں آتا ہے، اس کو کہتے تھے بئر معونہ۔ اس کے پاس چونکہ یہ معرکہ یعنی کہ وقوع پذیر ہوا، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ بئر یوم بئر معونہ۔ حدیث نمبر ہے 1665 1665۔ آپ اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، علی الذین، ان لوگوں کے خلاف، یعنی کہ بددعا کی ان لوگوں کے خلاف، الذین قتلوا اصحاب بئر معونہ، جنہوں نے بئر معونہ والے صحابہ اکرام کو قتل کیا۔ 30 غداتن، 30 صبح، کیا مطلب؟ 30 دن، یعنی کہ 30 دن فجر کی نماز میں آپ بدعا کرتے رہے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے بئر معونہ والوں کو قتل کیا تھا، بئر معونہ والے صحابہ اکرام۔ اور یہ کتنے تھے؟ 70۔ یہ کتنے ہیں؟ 70۔ پہلے تھے 10، اب کتنے ہیں؟ 70۔ اور دھوکہ دے کر قتل کیا گیا ان کو۔ علی رعل و ذکوان، پہلے کہا گیا ہے کہ آپ نے بدعا کی ہے ان کے خلاف جنہوں نے بئر معونہ والے صحابہ کرام کو قتل کیا تھا۔ اب بتایا جا رہا ہے تفصیل کے ساتھ کہ یہ کون ہیں جن کے خلاف دعا کی ہے؟ علی رعل، قبیلہ ریل کے خلاف، و ذکوان، اور قبیلہ ذکوان کے خلاف، و اسیہ، اور قبیلہ اسیہ کے خلاف، ان کے خلاف آپ بدعا کرتے رہے۔ عصت اللہ و رسولہ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی۔ اسی بارے میں اب حدیث ہے، روایت ہے مسلم شریف کی، تفصیل کے ساتھ بئر معونہ کا جس میں کیا ہے؟ تذکرہ ہے۔ قال، کہتے ہیں کون ہے یہ کہنے والے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں جاء ناس، کچھ لوگ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور یہ آنے والے لوگ کون ہیں؟ یہ ریل، ذکوان اور اسیہ قبائل کے ہیں۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، ان ابعث معنا، یہ کہ آپ بھیجیں ہمارے ساتھ رجالن، کچھ لوگ، یعلمون القرآن والسنہ، جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔
فبعث الیہم 70 رجلا من انصاری، تو آپ نے ان کی طرف 70 انصار کے 70 آدمی بھیجے۔ اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ علم کون سا لینا ہے؟ قرآن و سنت کا۔ یہ وہ کہتا ہے نام آ گیا ایک جگہ پہ، قرآن و سنت کی تعلیم۔ یعلمون القرآن و سنت، کون سی تعلیم؟ پھر قرآن و سنت کی۔ لیکن کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ یہ تو انہوں نے کہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔ آپ نے ان کا یہ مطالبہ مانا اور یہ مطالبہ مان کر 70 صحابہ کرام بھیجے۔ اس سے پتہ چلا کہ دین کی تعلیم کے لیے لوگوں کو بھیجنا چاہیے، دین کی تعلیم کے لیے لوگوں کو بھیجنا چاہیے۔ خصوصاً حکومت کو چاہیے کہ وہ مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں ایسے علماء کو بھیجے جو لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دے سکیں۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں کو براہ راست قرآن سکھائیں۔ براہ راست کیا سکھائیں؟ نبی علیہ السلام کی احادیث۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں جی عام لوگ قرآن و حدیث کیسے سیکھیں گے؟ کہتے ہیں قرآن سیکھنے کے لیے کتنے علوم کی ضرورت ہے؟ 17 کے 14 کہتے ہیں کہ 14 یا 17 علوم کی ضرورت ہے۔ عام آدمی نے تو وہ علم پڑھے ہی نہیں ہوئے، تو وہ کیسے سیکھ سکتا ہے قرآن کو؟ کیسے سیکھ سکتا ہے نبی علیہ السلام کی احادیث کو؟ تو ہماری گزارش یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ گفتگو اردو میں کرتے تھے، کیوں جی؟ امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اللہ تعالیٰ ان سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، ان کی گفتگو کیا پنجابی میں ہے یا اردو میں ہے کہ پشتو میں ہے؟ ان کی بھی تو عربی میں ہے۔ اور آپ فقہ کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لیں، وہ قرآن و حدیث کے سے کہیں زیادہ مشکل ہے، قرآن و حدیث سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ مثال کے طور پہ کتاب کا میں نام لیتا ہوں، بدایۃ المجتہد ہے، یہ کتاب آپ پڑھیں۔ المبسوط ہے فقہ حنفی کی کتاب امام سرخسی کی، یہ آپ پڑھیں، آپ خود فیصلہ کریں کہ قرآن مشکل ہے یا یہ کتابیں مشکل ہیں۔ اور پھر قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان بنایا کس کے لیے؟ جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک بڑے مفتی صاحب جو ٹی وی چینلز کے اوپر فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس آیت کی غلط تفسیر کر رہے تھے، لوگوں کو قرآن و حدیث ڈائریکٹ پڑھنے سے روکنے کے لیے۔ کہہ رہے تھے جی آج لوگوں میں رواج پیدا ہو گیا ہے خود قرآن پڑھنے کا، اور اس آیت کو دلیل بناتے ہیں، جبکہ اس آیت سے مراد ہے کہ اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا حفظ کے لیے، یعنی کہ سمجھنے سمجھانے کے لیے نہیں۔ جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ نے قرآن کو آسان بنایا کس کے لیے؟ نصیحت کے لیے۔ تو کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ، یہ کتاب واضح ہے لوگوں کے لیے، یہ نہیں کہا علماء کے لیے، کیا کہا ہے؟ لوگوں کے لیے۔ تو اس لیے ہاں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جو آدمی جس قدر معاون علوم میں ماہر ہوگا اسی قدر زیادہ قرآن سے مسائل کو اخذ کر سکے گا۔ لیکن قرآن کا جو سادہ مفہوم تو ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ وقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اتنی بات تو ہر ایک کو معلوم ہو جائے گی کہ اللہ نے کہا نماز قائم کرو۔ اب اس کے لیے 17 علوم کی ضرورت نہیں ہے۔ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اس کے لیے 17 علوم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب قرآن ماننے کا ارادہ ہو، قرآن پہ عمل کرنے کا ارادہ ہو، پھر اتنے علوم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ چند علوم کی پڑتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اتنے علوم کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اتنے علوم کی ضرورت اسے پڑتی ہے جس نے قرآن کو نہ ماننا ہو، کیونکہ ظاہر ہے قرآن کا معنی جو ہے، قرآن ایک چیز بتا رہا ہے، آپ نے اس کو اس کے الٹ ثابت کرنا ہے، تو اس کے لیے تو بہت سے علوم کی ضرورت پڑے گی۔
تو نبی علیہ السلام نے بھیجے ان کی طرف 70 آدمی من الانصار، کن میں سے؟ انصار میں سے۔ اور یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ ہم فقہ کے منکر نہیں ہیں، فقہ کی کتب پڑھتے ہیں، الحمدللہ پڑھاتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں، لیکن فقہ کتب کی وجہ سے لوگوں کو قرآن و حدیث سے دور کرنا، اس کے ہم قائل نہیں ہیں۔ اصل کیا ہے؟ قرآن و حدیث۔ ایک کتاب و سنت کو سپریم لا مانا جائے، ان کو مکمل توجہ دی جائے، اس کے ساتھ ساتھ فقہی کتب سے بھی فائدہ اٹھایا جائے، لیکن فقہی کتب کو قرآن و حدیث پہ ترجیح دینا یہ مناسب نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعث الیہم 70 رجلا من انصار، آپ نے ان کی طرف انصاریوں میں سے 70 آدمی بھیج دیے۔ یقال لهم القراء، انہیں کہا جاتا تھا قراء۔ قراء جمع ہے کس کی؟ قاری کی، یعنی کہ یہ 70 کے 70 لوگ جو تھے یہ قاری تھے، یعنی کہ قرآن حفظ کرنے والے، قرآن کی تفسیر جاننے والے، قرآن کا مفہوم و معنی جاننے والے۔ فیہم خالی حرام، انہی میں میرے ماموں حرام بھی تھے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ انس کہہ رہے ہیں۔ انس کہہ رہے ہیں انہی میں میرے ماموں حرام تھے، حرام بن ملحان۔ حرام بن ملحان یہ بھائی ہو گیا کس کے؟ ام سلیم کے۔ ام سلیم کے۔ یقرؤون القرآن، یہ 70 لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ قرآن، یعنی کہ اس مارکے میں جانے سے پہلے، تبلیغ کے لیے جانے سے پہلے ان کا یعنی کہ مدینہ میں رہتے ہوئے ان کی راتیں اور ان کے دن کیسے گزرا کرتے تھے اس کی وضاحت ہے۔ یقرؤون القرآن ویتدارسون باللیل یتعلمون، وہ قرآن پڑھتے اور رات کے وقت سیکھتے سکھاتے، پڑھتے پڑھاتے، قرآن کی تلاوت کرتے، رات کے وقت قرآن کی تلاوت بھی کرتے اور رات کے وقت علم سیکھتے سکھاتے، پڑھتے پڑھاتے۔ یتعلمون، اس حال میں کہ وہ علم لے رہے تھے اس انداز سے۔ وکانوا بالنہار، اور وہ دن کے وقت یجیئون بالماء، پانی لے کر آتے۔ فیضعونہ فی المسجد، تو پانی کو رکھتے کہاں؟ مسجد میں۔ یعنی کہ رات تلاوتیں کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، علم لینے اور دینے والے دن کے ٹائم محنت کرتے اور وہ دن کے وقت پانی لے کر آتے تو اس کو رکھتے مسجد میں۔ وَيَحْتَطِبُونَ، اور دن کے وقت اور کیا کرتے؟ لکڑیاں جمع کرتے، یعنی کہ جنگلوں کی طرف نکل جاتے، پہاڑوں کی طرف نکل جاتے اور لکڑیاں جمع کرتے۔ فَيَبِيعُونَهُ، تو ان لکڑیوں کو کیا کرتے؟ بیچتے، بازار میں جا کے بیچتے۔ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الصُّفَّةِ وَلِلْفُقَرَاءِ، اور اس کے بدلے میں، اس کی قیمت کے بدلے میں، اس کی قیمت کے ذریعے خریدتے غلہ، کن کے لیے؟ اہل صفہ کے لیے اور فقراء کے لیے۔ اہل صفہ کن کو کہتے ہیں؟ ان صحابہ کرام کو جو غریب تھے، فقیر تھے، جن کے پاس اپنا گھر نہیں تھا اور وہ مسجد میں ہی رہا کرتے تھے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اہل صفہ۔ تو یہ جو انصاری صحابہ کرام ہیں یہ کون تھے؟ یہ تو وہ لوگ تھے جو مدینہ کے رہنے والے تھے، ان کے تو گھر مدینہ میں موجود تھے۔ تو یہ لوگ رات کو قرآن کی تلاوت کرتے، قرآن سیکھتے سکھاتے، احادیث سیکھتے سکھاتے، اور دن کے ٹائم پانی لے کر آتے، اسے مسجد میں رکھتے۔ کیوں؟ تاکہ لوگ آئیں اور پانی پی سکیں۔ اور لکڑیاں جمع کرتے تو انہیں بیچتے اور اس کی قیمت کے بدلے میں غلہ خریدتے اہل صفہ کے لیے اور فقیروں کے لیے۔ تو یہ ہے تعارف ان 70 لوگوں کا۔ اس سے ہمیں کیا پتا چلا؟ قرآن سیکھنا سکھانا اور اس کے لیے جمع ہونا بہت اچھی بات ہے، اور یہ پتا چلا کہ پانی لا کر مسجد میں رکھنا تاکہ لوگ پی سکیں، یہ بھی بہت عظیم کام ہے۔ اور محنت مزدوری کر کے
فقیروں مسکینوں کو کھلانا، طالب علموں کو کھلانا، یہ بھی بہت عمدہ بات ہے۔ اہل صفا کون ہے؟ یہ طالب علم ہے جو مسجد نبوی کے مدرسے میں رہتے ہیں۔ اسے بھی پتا چلا کہ رات مسجد میں گزارنا فقیروں کے لیے بھی جائز ہے اور طالب علموں کے لیے بھی جائز ہے۔ مسجد کے ایک حصے کو رہائش گاہ کے طور پہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے، ایسے لوگوں کو کھانا کھلائیں جیسے کہ یہ 70 لوگ کیا کرتے تھے۔ فَبَعَثَهُمُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا، کن کو؟ ان 70 لوگوں کو، الیہم ان کی طرف، کن کی طرف؟ وہ جو شروع میں آئے تھے اور وہ نجد سے آئے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ ہماری طرف آپ 70 لوگوں کو بھیج، ہماری طرف لوگوں کو بھیجیں جو ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیں۔ فَعَرَضُوا لَهُمْ، تو وہ ان کے سامنے آئے۔ کون سامنے آئے؟ جن کی طرف آپ نے ان کو بھیجا تھا۔ فَقَتَلُوهُمْ، تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے، آپ کو معلوم ہوتا کہ میرے ان 70 صحابہ کرام کو یہ ظالم دھوکہ دے کر شہید کر دیں گے، تو کیا آپ بھیجتے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، آپ تو روک دیتے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ 70 صحابہ کرام، صحابی، قاری، طالب علموں پہ خرچ کرنے والے، کتنے بڑے اللہ کے ولی ہوں گے۔ ان کو بھی غیب کا علم نہیں تھا، ورنہ یہی کہہ دیتے اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول ہمیں کیوں بھیج رہے ہیں؟ ہم غیب کی باتیں جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے ہمیں مارنا ہے، آپ تو ولی کے لیے بھیج رہے ہیں، انہوں نے ہمیں قتل کرنا ہے۔ اسی لیے وضاحت کے طور پہ کئی دفعہ میں لوگوں کو بتایا کرتا ہوں کہ جب یہ عقیدہ رکھ لیا جائے کہ انبیاء کرام علیہم السلام عالم الغیب تھے، تو یہ عقیدہ رکھنے والے سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نبیوں کی شان بڑھا رہے ہیں۔ نہیں، ان کے اس عقیدے کی وجہ سے نعوذ باللہ مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ دیکھیں قربانی کا واقعہ کتنا بڑا واقعہ ہے کہ نبی ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی، بہت بڑی قربانی ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی ابراہیم علیہ السلام عالم الغیب تھے، بیٹا اسماعیل بھی عالم الغیب تھا، باپ بھی جانتے تھے کہ چھری نہیں چلے گی، بیٹا بھی جانتا تھا گردن پہ چھری نہیں چلے گی، تو بتائیے یہ کوئی کارنامہ بنتا ہے؟ یہ کارنامہ بنتا ہے؟ تو کیا اس سے ان کی شان میں پھر اضافہ ہوگا کہ کمی ہوگی؟ کارنامہ تب بنتا ہے جب آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ وہ عالم الغیب نہیں تھے، وہ اس یقین کے ساتھ چھری چلا رہے تھے کہ بیٹے کی گردن پہ چھری چلے گی اور میں بیٹے سے محروم ہو جاؤں گا، عقل ہوتے بیٹے سے محروم ہو جاؤں گا۔ اور بیٹے کی بھی قربانی تب بنتی ہے جب آپ مانیں کہ وہ عالم الغیب نہیں تھا اور بیٹا یہ سمجھ رہا تھا کہ آج میں دنیا سے جا رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ آپ واقعہ لے لیں نمرود والا، بہت بڑا ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ ہے کہ اللہ رب العزت کی توحید کی خاطر انہوں نے آگ میں ڈالے جانے کو برداشت کر لیا، آگ میں ڈالا جانا برداشت کر لیا، لیکن توحید کے پیغام سے پیچھے نہیں ہٹے، توحید کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ کارنامہ ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے؟ بہت بڑا ہے بھائی۔ یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ آگ مجھے جلائے گی، اللہ سے امید بھی ہے کہ اللہ بچائے، دعائیں بھی کر رہی ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ بھی پڑھ رہی ہیں، لیکن یہ وظیفے اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ خطرہ ہے، خطرہ
اور اگر آپ کہیں کہ عالم الغیب تھے، پہلے ہی پتا تھا کہ آگ نہیں جلائے گی، پھر کیا قربانی اور کیا کارنامہ۔ تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا ہے اس لیے کہ آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا جائے گا۔ فبعثهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم، تو نبی اسلام نے 70 صحابہ کرام کو ان کی طرف بھیجا۔ فاردوا لهم، تو ان کے سامنے آئے اور ان کو قتل کر دیا۔ قبل ان یبلغوا المکان، پہلے اس کے کہ یہ لوگ منزل مقصود پہ پہنچے، جہاں جانا تھا پہنچنا تھا ادھر پہنچے نہیں، راستے میں انہوں نے قتل کر دیا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ان 70 عظیم لوگوں نے کہا، اللہم اے اللہ، بلغ عنا نبینا، ہماری طرف سے ہمارے نبی کو یہ بات پہنچا دے، یہ پیغام پہنچا دے، انا قد لقیناک، بے شک ہماری تجھ سے ملاقات ہو چکی ہے، فرضینا عنک، اور ہم تجھ سے راضی ہو چکے، ورضیت عنا، اور تو ہم سے راضی ہو چکا۔ یہ جملہ قابل غور ہے، یہاں پہ بھی عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ صحابہ کرام اس عقیدے پہ فوت ہوئے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نبی کو نہیں بتائے گا تو نبی کو معلوم نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمارے نبی کو یہ بات پہنچا دے۔ اور اس کے بعد کیا پہنچا دے کہ انا قد لقیناک، کہ ہماری تو اس سے ملاقات ہو چکی۔ تو بندوں کی اور اللہ کی ملاقات، اس کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ قرآن میں بھی کیا ہے، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں، خشوع و خضوع رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے۔ تو بندے کی رب سے ملاقات یہ حتمی بات ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگ اس کی کیا کرتے ہیں؟ تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ سے ملاقات ممکن نہیں ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے جی؟ اس سے مراد یہ کہ اللہ کی نعمتیں ہم نے پا لی ہیں۔ اے اللہ ہمارے نبی کو بتا دے، انا قد لقیناک، ہم تو اس سے مل چکے، یعنی کہ تیری نعمتوں سے مل چکے، تیری نعمتیں ہمارے نصیب میں آ گئی ہیں۔ فرضینا عنک، ہم تو اس سے راضی ہو چکے، تو ہم پہ راضی ہو چکا۔ اللہ کا راضی ہونا یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، رضا، لقاء، رضا، یہ سب چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ بار بار اللہ کے راضی ہونے کا تذکرہ آتا ہے، تو اللہ کئی لوگوں پہ راضی ہوتا ہے، کئی لوگوں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ کئی لوگ اس صفت کی بھی تعویل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہوا، مراد یہ ہے کہ اللہ نے نعمتیں دے دی، اللہ نے عزت دے دی، اللہ نے عزت دینے کا، نعمتیں دینے کا کیا کر لیا؟ ارادہ کر لیا۔ قال، انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وَأَتَى رَجُلٌ حَرَامًا، اور ایک آدمی حرام کے پاس ہے۔ حرام کون ہے؟ انس کے ماموں۔ آج ماموں کا کارنامہ بتا رہے ہیں، چند دن پہلے انہوں نے کارنامہ بتایا تھا کس کا؟ اپنے چچا کا۔ کتنا عظیم خاندان ہے جناب انس بن مالک کا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک آدمی حرام کے پاس آیا، خال انس، ایک راوی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ حرام جو ہے یہ انس کے کیا ہے؟ ماموں ہیں۔ تو وہ آدمی حرام کے پاس آیا، من خلفہ، ان کے پیچھے سے، فطعنہ برمح، تو انہیں مارا نیزہ، حتی انفذہ، یہاں تک کہ نیزے کو آر پار کر دیا، پیچھے سے مارا، آگے سے نیزے کو نکال دیا۔ فقال حرام، تو حرام نے کہا، فزت ورب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ آج لوگ کامیابی کس میں سمجھتے ہیں؟
کہ دنیا مل جائے، لیکن وہ کس کو کامیابی قرار دے رہے ہیں کہ میں دنیا سے میں گیا اور شہادت میں نے پا لی، میں نے اپنی منزل پا لی، میں کامیاب ہو گیا اپنے ہدف میں۔ اور قسم کس کی اٹھائی ہے؟ کعبہ کی، رب کعبہ کی۔ تو آپ صحابہ کرام کی قسموں پہ غور کریں گے اور نبی علیہ السلام کی قسموں پہ غور کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ہمیشہ کس کی قسم اٹھاتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی۔ کعبہ کا تذکرہ کریں گے تو کعبہ کی قسم نہیں اٹھائیں گے، رب کعبہ کی۔ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کریں گے تو کہیں گے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، یہ نہیں کہیں گے آپ کی قسم۔ مخاطب کریں گے اللہ کے رسول کو، اور قسم کس کی اٹھائیں گے؟ اللہ کے رسول کے رب کی۔ اور خود اللہ کے رسول بھی کیا کہیں گے؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی کہ اپنی جان کا نام بھی لیا لیکن یہ نہیں کہا کہ میری جان کی قسم، کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہی مسئلہ میں نے چند دن پہلے بھی بیان کیا تھا، تو ہماری یہ دانش بھائی جو ہیں یہ کہتے جی وہ مسلم شریف میں تو ایک حدیث آتی ہے، کون سی؟ جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام افلح و ابیہ ان صدقہ، کہ یہ آدمی جس نے مجھ سے مسئلے پوچھے ہیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اور میں نے بتایا ہے کہ اسلام نام ہے 5 نمازوں کا وغیرہ وغیرہ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں انہی باتوں پہ عمل کروں گا، نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، اس کے باپ کی قسم اگر اس نے سچ کہا ہے تو یہ کامیاب ہو جائے گا۔ اگر اس نے عمل کر کے دکھایا اپنے اس عزم پہ اور میری ان باتوں پہ تو یہ پھر فلاح پا لے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ یہ فلاح پا گیا اس کے باپ کی قسم، اس کے باپ کی قسم۔ یہاں پہ اب کیا کیا جائے؟ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ ضعیف قرار دے لیں گے۔ تو اس کے بارے میں ایک موقف ہے علماء کرام کا یہ کہ یہ قسم اٹھائی تھی نبی علیہ السلام نے اس زمانے میں جس زمانے میں غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے منع نہیں کیا گیا تھا، کیونکہ غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے بعد میں منع کیا گیا ہے۔ تو یہ غیر اللہ کی قسم اٹھانے کی ممانعت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہی موقف اختیار کیا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے، بعد میں آنے والے کئی ایک علماء کرام نے، ان میں سے سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ ابن باز بھی ہیں۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ آپ اس حدیث کی سند کو چیک کریں۔ جب آپ اس کی سند کو چیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس حدیث کو ابو سہیل امام مالک کے چچا ہیں، ابو سہیل سے روایت کیا جا رہا ہے، اور ان سے روایت کرنے والے اسماعیل بن جعفر بھی ہیں اور خود امام مالک بھی ہیں۔ جب امام مالک اس حدیث کو روایت کرتے ہیں تو اس میں یہ قسم موجود نہیں ہے، اس میں کیا لفظ آتا ہے؟ افلح ان صدق، اگر اس آدمی نے سچ کہا ہے تو یہ کامیاب ہوگا۔ اور جب روایت کرتے ہیں اسماعیل بن جعفر تو پھر اس میں آیا افلح و ابیہ، اور مسند احمد میں بھی قسم کے بغیر آیا ہے۔ امام ابن عبد البر ان کا موقف یہ ہے کہ یہ جو باپ کی قسم کے الفاظ ہیں یہ منکر ہیں اور محفوظ نہیں ہیں، یعنی کہ کسی راوی کا کیا ہے؟ وہم ہے، اور یہ ان صحیح حدیث کے خلاف ہیں جن میں غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے منع کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ دوسرا موقف ہے ابن عبد البر، امام ابن عبد البر۔ تو بہرحال روایت چونکہ مسلم شریف کی ہے اس کا احترام ملوز خاطر رہنا چاہیے، مسلم شریف کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے۔
لیکن امام مسلم کی اس حدیث کو اگر آپ چیک کریں گے، مجھے ادھر پکڑائیں ذرا، یہ مسلم شریف کی پہلی جلد، ادھر پکڑائیں، یہ مسلم شریف، ہاں یہ ہے مسلم شریف. یہاں پہ ذرا اس کو ہم دیکھتے ہیں. یہ مسلم شریف کی ابتدائی احادیث میں سے ہے، آپ بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. تو اس میں امام مسلم جب اس کو روایت کرتے ہیں، حدیث نمبر ہے 11 مسلم شریف میں، تو امام مسلم کیا کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث لی ہے امام قتیبہ بن سعید سے، انہوں نے امام مالک سے، اور امام مالک نے ابو سہیل سے. ابو سہیل کون ہے؟ امام مالک کے چچا. تو یہ جو پہلی سند امام مسلم لے کر آئے ہیں، اس میں کیا لفظ آیا ہے؟ افلح ان صدق. اس میں قسم کے الفاظ نہیں، اس میں یہ ہے کہ یہ آدمی کامیاب ہے اگر اس نے سچ کہا ہے کہ میں ان باتوں پہ عمل کروں گا. اس کے بعد پھر امام مسلم اس کی دوسری سند لے کر آتے ہیں. دوسری سند میں کیا ہے؟ اس میں یہ لفظ آیا ہے کہ وہ ابھی ہی ان صدقہ، افلح و ابھی ہی ان صدقہ، کہ یہ آدمی اس کے باپ کی قسم یہ کامیاب ہوگا اگر اس نے کیا کہا ہے؟ سچ کہا ہے. اور یہ دوسری سند جو ہے اس میں امام مالک موجود نہیں ہے، اس میں امام مالک موجود نہیں ہے، بلکہ اس میں امام مالک کے چچا سے روایت کرنے والے ہیں اسماعیل بن جعفر. جب اسماعیل بن جعفر کے روایت کرتے ہیں تو تب یہ وہ ابھی ہی کے الفاظ آئے ہیں، یعنی کہ باپ کی قسم کے الفاظ آئے ہیں. تو بہرحال ابن عبد البر نے اسی لیے کہا ہے کہ جو پہلی سند والے الفاظ ہیں ان کو معتبر مانا جائے، اور جو مطابقت آئی ہے اس کو معتبر نہ مانا جائے. یعنی کہ ایک ہے امام مسلم کا اصل حدیث کو ذکر کرنا، تو امام مسلم پہلے اصل حدیث ذکر کرتے ہیں اور بعد میں اس کے شواہد اور دیگر سندیں اور یہ چیزیں ذکر کرتے ہیں. تو وہاں پہ وہ لے کر آئے ہیں وہ ابھی کے الفاظ، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ قابل اعتماد نہیں ہے. اور ابن حجر رحمہ اللہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس زمانے میں غیر اللہ کی قسم اٹھانے سے منع نہیں کیا گیا تھا، اس زمانے میں آپ نے قسم اٹھائی ہے. تو بہرحال کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی قسم اٹھائیں تو کس کی اٹھائیں؟ اللہ رب العزت کی. بلکہ یہاں پہ مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ عبداللہ بن عمر کے سامنے کسی نے کعبہ کی قسم اٹھائی تو شدید ناراض ہوئے تھے اور کہا تھا کعبے کی قسم نہ اٹھاؤ، کعبے کے رب کی قسم اٹھاؤ. اور پھر کہا کہ میں نے سنا ہے نبی علیہ السلام سے کہ آپ اس معاملے کو شرک قرار دے رہے تھے. اب دیکھیں تو یہ حرام نے کیا کہا ہے؟ میں کامیاب ہو گیا. کس کی قسم؟ کعبہ کے رب کی قسم. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اصحابی، تو نبی علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے کہا ان اخوانکم قد قتلوا، کہ بے شک تمہارے بھائی یقیناً قتل ہو چکے ہیں. وانہم قالوا، اور بے شک انہوں نے کہا ہے. کس سے کہا؟ اپنے رب سے. کیا کہا ہے؟ اللہم اے اللہ بلغ عنا نبینا، ہماری طرف سے ہمارے نبی کو یہ بات پہنچا دے کہ انا قد لقیناکا، کہ یقیناً ہماری تجھ سے ملاقات ہو چکی. فرضینا عنکا، اور ہم تجھ سے راضی ہو چکے. ورضیت عنا، اور تو ہم پہ راضی ہو چکا. تو یہ عجیب بیر معونہ کا واقعہ. اب ہم بڑھتے ہیں الفصل السادس. کون سی فصل کی طرف؟ چھٹی فصل کی طرف. یہ کس بارے میں ہے؟ غزوۃ الخندق وما بعدہا، غزوہ خندق کے بارے میں اور ان امور کے بارے میں جو غزوہ خندق کے بعد پیش آئے. غزوہ خندق کب ہوا ہے؟ سن 5 ہجری میں، 5 ہجری میں شوال کے مہینے میں. تو بڑے بڑے جو ہم غزوے پڑھ چکے ہیں، ایک بدر کا پڑھ لیا ہم نے،
ایک احد کا اور آپ کیا پڑھنے لگے غزوۃ الخندق کا. باب نمبر 1 باب حفر الخندق، یہ باب ہے خندق کو کھودنے کے بارے میں. حدیث نمبر کون سی ہے؟ 1666 1666 خا. اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون ہے؟ امام بخاری. عن انس رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب انس بن مالک سے، وہ کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الخندق، نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس کی طرف؟ خندق کی طرف. یعنی کہ خندق کھودی جا رہی تھی اور ابھی دشمن پہنچا نہیں تھا، خندق کھودی جا رہی ہے اور نبی علیہ السلام خندق کے لیے نکلے. اچھا، بات آگے بڑھانے سے پہلے میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، یہ خندق مدینہ کی کس جانب کھودی گئی تھی؟ چاروں طرف. اور یہی الفاظ میں آپ سے سننا چاہ رہا تھا، لوگوں میں یہی مشہور ہے. دو پہاڑوں کے بیچ میں. تو میں نے کئی دفعہ اپنے درس میں تذکرہ کیا اس بات کا کہ اللہ رب العزت نے مدینہ کو قدرتی طور پہ ایک محفوظ شہر بنایا ہے. مدینہ میں 2 بڑے بڑے پتھریلے علاقے تھے. پتھر بھی وہ جن پہ چلنا مشکل، جیسے لاوا پھٹا ہوا ہو، ایسے پتھر جو چھری کی طرح لگتے ہیں. تو ایک اسی لیے کہتے تھے ہررا شرقیہ ہررا غربیہ، یعنی کہ مدینہ کی مشرقی جانب میں موجود پتھریلا علاقہ اور مدینہ کی مغربی جانب میں موجود پتھریلا علاقہ، ہررا شرقیہ ہررا غربیہ. تو ان دو سائیڈ سے مدینہ پہ حملہ کرنا ممکن نہیں تھا. باقی رہ گئی وہ جانب جدھر مکہ ہے، قبلے والی جانب. ادھر بھی ایک ہررا تھا، اگرچہ وہ اتنا لمبا چوڑا نہیں تھا، لیکن ادھر بھی ہررا موجود تھا. سائیڈ بچتی ہے تو احد پہاڑ والی جو جانب ہے یہ بچتی ہے. اس کو شمال والی، جی ہاں شمال والی جانب جو ہے احد پہاڑ والی جانب یہ بچتی. ادھر بھی احد پہاڑ ہے، لیکن احد پہاڑ کے ساتھ ساتھ پھر بھی ایسا علاقہ موجود ہے جہاں سے مدینہ پہ حملہ کیا جا سکتا ہے. اسی لیے آپ کبھی اس بات پہ غور کیا کریں کہ مکہ والوں نے مدینہ والوں سے جو لڑائیاں لڑی ہیں وہ کس سائڈ پہ آ کے لڑی ہیں؟ مدینہ کی بیک سائڈ پہ آ کے. حالانکہ بھئی وہ مکہ سے آ رہے ہیں تو مدینہ کا وہ علاقہ جو مکہ کی جانب ہے ادھر آ کے حملہ کر دیں. لیکن وہ دیکھیں، یہ میری کتاب دیکھیں آپ، یہ آپ دیکھ لیں مثال کے طور پہ یہ کتاب ہے، یہ دیکھیں، یہ ہے مثال کے طور پہ مدینہ. تو وہ ادھر سے آتے ہیں تو یہاں سے حملہ نہیں کرتے اور ادھر سے بھی نہیں کرتے، ادھر سے بھی نہیں کرتے، ادھر سے آ کے حملہ کرتے ہیں. احد کی لڑائی بھی ادھر ہوئی ہے اور خندق بھی تقریباً ادھر کھودی گئی ہے. اچھا جی، اب خندق کھودی گئی ہے احد پہاڑ سے لے کر یہ جو اس سائڈ پہ ہررا ہے اس سائڈ کا وہاں تک، یعنی کہ ہررے تک تو ویسے سیم ہے، ہررے سے لے کے احد پہاڑ تک کا جو علاقہ تھا اس جانب جو ہے یہ خندق کھودی گئی ہے. تو نبی علیہ السلام نکلے ہیں خندق کی طرف. فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنصَارُ، تو اچانک مہاجر انصار یحفرون، وہ خندق کھود رہے، فی غدات باردہ، ٹھنڈی صبح میں، سردی ہے، صبح کا وقت ہے اور وہ اللہ کے عظیم بندے اس عظیم مشن میں لگے ہوئے ہیں. فلم یکن لہم عبید یعملون ذلک لہم، ان کے پاس غلام نہیں تھے جو ان کے لیے یہ کام کر دیں. کون سا کام؟ خندق کھودنے کا. فلما رآ، جب آپ نے دیکھا، ما بہم من النصب والجوع، جب آپ نے اس تھکاوٹ اور بھوک کو دیکھا جو ان پہ تھی، آپ نے ان پہ تھکاوٹ دیکھی، ان پہ بھوک دیکھی، یعنی کہ تھکاوٹ بھوک کے آثار دیکھے. قال، آپ نے کہا، اللہم اللہ، ان العیش عیش الآخرہ، اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. عیش یعنی کہ وہ زندگی جو باقی رہے گی، جسے زوال نہیں ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یہ زندگی کون سی زندگی ہے؟ آخرت کی زندگی. فاغفر للانصار بالمہاجرہ
تو اے اللہ تو انصاریوں کو اور مہاجروں کو بخش دے. یعنی کہ آپ نے جب دیکھا بیچارے تھکے ہوئے ہیں اور یہ کام صبح صبح کر رہے ہیں، سردی میں کر رہے ہیں، تھکاوٹ میں کر رہے ہیں، بھوک میں کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ دعائیں ان کو دی ہیں تاکہ ان کا حوصلہ بڑھے. فقالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے، مہاجرین و انصار نے، مجیبین لہو، آپ کو جواب دیتے ہوئے، یعنی کہ آپ نے یہ الفاظ کہے تھے اللہم ان العیش عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. انہوں نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ہم وہ لوگ ہیں جو محمد کی بیعت کر چکے صلی اللہ علیہ وسلم. کس بات پہ بیعت کر چکے؟ جہاد کرنے پہ. کب تک جہاد کریں گے؟ ما بقینا ابدا، جب تک ہم زندہ ہیں، باقی ہیں، تب تک ہم یہ کام کرتے ہی رہیں گے. اس کے بعد حدیث نمبر 1667 قاف. اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن البراء بن عازب، روایت ہے کس سے؟ براء بن عازب سے رضی اللہ عنہ. قال، وہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينقل التراب یوم الخندق. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خندق والے دن مٹی منتقل کر رہے تھے. کیا مطلب خندق والے دن؟ اس سے مراد یہ نہیں کہ جیسے لڑائی ہوئی، مراد یہ خندق کی تیاریوں کے ایام میں، اس موسم میں. یوم سے مراد ہے اس سیزن میں، اس موسم میں، ان اوقات میں. تو آپ مٹی منتقل کر رہے تھے خندق کے دن. حتی اغمر بطنا، یہاں تک کہ مٹی نے آپ کے پیٹ کو چھپا دیا تھا. او اغبر بطنہ، یا آپ کا پیٹ غبار آلود ہو چکا تھا. راوی کو شک ہے کہ کون سا لفظ بولا تھا، کس نے؟ براء بن عازب نے. براء بن عازب نے یا تو کہا تھا کہ مٹی نے ان کے پیٹ کو چھپا رکھا تھا، یا ان کا پیٹ غبار آلود ہو چکا تھا. یقول، آپ کہہ رہے تھے. یہاں پہ یہ بھی دیکھیں آپ کی عاجزی. خود مٹی اٹھانے میں صحابہ کرام کے ساتھ شریک ہیں، اور اس سے بھی پتا چلا کہ امیر، کمانڈر کس انداز سے اپنی فوج سے، اپنے ساتھیوں سے کام لے سکتا ہے. یقول، آپ کہہ رہے تھے واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا. اللہ کی قسم، اگر اللہ نہ ہو تو نہ ہم ہدایت پائیں، اور نہ ہم صدقہ خیرات کر سکیں، اور نہ ہم نماز پڑھ سکیں. یعنی کہ اللہ نہ ہو، مراد یہ کہ اللہ کی مہربانی نہ ہو، اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو، تو ہم کہاں ہدایت پانے والے تھے؟ ہم کہاں صدقہ خیرات کرنے والے تھے؟ ہم کہاں نمازیں پڑھنے والے تھے؟ نمازیں پڑھنا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی ہم پہ مہربانی ہے. ہدایت پائے ہیں تو ہمارا کمال نہیں، اللہ کی ہم پہ مہربانی ہے. فَأَنزِلْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، تو ہم پہ سکینت نازل فرما، ان کے دلوں میں خوف دشمن کا نہ رہے، گھبراہٹ نہ رہے، ہم پہ سکینت نازل فرما. وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِن لَاقَيْنَا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا، ہمیں ثابت قدم رکھنا. ان لاقینا، اگر ہمارا آمنا سامنا ہو کس سے؟ دشمن سے. ان الاولا قد بغوا علینا، بے شک انہوں نے ہم پہ کیا کیا ہے؟ ہم پہ ظلم کیا ہے. انہوں نے ہم پہ ظلم کیا ہے، یعنی کہ یہ جو ہم پہ چڑھائی کر رہے ہیں یہ ان کا کیا؟ ہم پہ ظلم ہے. اذا ارادوا فتنة ابینا، جب انہوں نے فتنہ چاہا تو ابینا، ہم نے انکار کر دیا. کس چیز سے انکار کر دیا؟ بھاگنے سے انکار کر دیا. ہم نے کہا ہم مقابلہ کریں گے. جب انہوں نے ہمیں فتنے میں مبتلا کرنا چاہا، جنگ میں مبتلا کرنا چاہا، لڑائی کے میدان میں ہمیں اتارنا چاہا، تو ہم بھی ڈٹ کے ہم نے بھاگنے سے انکار کر دیا. وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ، اور اس لفظ کے ساتھ جو آخری لفظ ہے کیا؟ ابینا، اس کے ساتھ اللہ کے رسول نے اپنی آواز کو بلند کیا. اور آپ نے کیا کہا؟ ابینا ابینا نہیں، اس کے ساتھ بلند کیا آواز کو. اور یہ لفظ کیا تھا؟ ابینا ابینا، یعنی کہ ابینا ابینا کہا آپ نے اور آواز کو بلند کیا، یہ کہتے ہوئے. تو یہ حدیث بھی خندق سے تعلق رکھتی تھی. اب ہم حدیث جابر کیا ہم ختم کر سکیں گے؟ وقت چونکہ کم ہے
اور پھر یہ حدیث تقسیم ہو جاتی ہے، اس لیے آج یہیں پہ درس کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس حدیث کو آئندہ درس میں مکمل کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سیکھنے کی صحیح معنوں میں توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری دلچسپی، ہمارا یہ شوق برقرار رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں جب موت دے تو تب ان حالات میں دے کہ ہم دین کے طالب علم ہوں، قرآن کی تفسیر سیکھ رہے ہوں، سکھا رہے ہوں، نبی علیہ السلام کی احادیث سیکھ رہے ہوں اور سکھا رہے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔